قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں ہم نے یہ پڑھا کہ 3 انتہائی مخلص صحابہ اکرام تھے، لیکن یہ ہے کہ بحث تاخیر کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شرکت سے محروم رہے اور ایک آزمائش سے گزرے۔ یہ جو تاخیر ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان کے ہمارے اوپر مختلف طرح سے حملے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حملہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلے تو روکتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں ہی نہ، اور اگر کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے، ڈیلے کی جائے۔ تو یہ نیکی کام میں تاخیر کرانا بھی ایک شیطان کی طرف سے حملہ ہے، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے۔ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے؟ وہ آ رہی ہے آیت نمبر 119 میں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس کے لیے شیطان رکاوٹ ڈالے گا، وہ تو خود برباد ہوا ہے، چاہتا ہے کہ ہمیں بھی برباد کرے، وہ ہمیں تقوی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یعنی ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شیطان سے حملوں کے بچانے کا کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ایک میل جول اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ ایک صحبت ان کی اختیار کرے۔ اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے، شیطان کے نفس کے حملوں سے بچنے میں انسان کے لیے مفید بنتی ہے، اور بری صحبت وہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور بہت سے لوگ صرف بری صحبتوں کی وجہ سے ہی بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اگر بچنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، شیطان کے حملوں سے، تو مستقل اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہے، اچھے ماحول کے ساتھ جڑا رہے۔ جماعتی زندگی اختیار کرنا اسی حوالے سے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویسے تو جماعتی زندگی اختیار کرنا جو دوسرا اور تیسرا فرض ہے ہمارا، یعنی دین کی تبلیغ اور دین کے غلبے کی جد و جہد، اس کے لیے تو ضروری ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور وہ برائی سے روکے۔ اکیلا انسان مؤثر انداز سے تبلیغ نہیں کر سکتا، ایک ساتھ ملتے ہیں تو صحیح معنوں میں مختلف وسائل، مختلف صلاحیتیں جمع ہوتی ہیں تو مؤثر انداز سے ایک پیغام آگے پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر دین کا غلبہ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا، ایک منظم جماعت ہی ہو سکتی ہے جو جماع باطل نظام کے خلاف کوئی تحریک چلائے، کوئی احتجاج کرے، اس کے خلاف جہاد کرے اور پھر اس نظام کو اکھاڑے۔ لیکن اپنی ذاتی اصلاح کے لیے بھی جماعتی زندگی بڑی مفید ہے۔ آپ کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو ساتھی آپ کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، ذرا سی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو متوجہ کرتے ہیں، اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے، آپ کو موقع ملتے رہتے ہیں اپنے مختلف صلاحیتوں کے اظہار کے بھی۔ اور اگر انسان کسی جماعت میں نہیں ہے، کسی اچھے ماحول میں نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں، اور بعض پھر خرابیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ ما تقدم کے طور پر کسی اچھے ماحول اور کسی دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم واقعتاً اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکیں اور نیکی پر مستقل کاربند رہ سکیں۔ اس لیے کہ ہمارا چاروں طرف ماحول تو بگڑا ہوا ہے، وہ ماحول تو ہمیں کسی اور چیز کی دعوت دے رہا ہے، دنیا داری کی اور بے حیائی کی اور جو ہے وہ فحاشی کی۔ لیکن اگر کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو،
تو ان کو دیکھ کر پھر انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے بھی ان کی طرح آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، مجھے بھی ان کی طرح نیکی میں جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر کے سبقت کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اس کی تعریف سورہ بقرہ آیت 177 میں آ چکی ہے۔ اللہ نے ایک نیکی کا تصور ہمیں بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کی نیکی صرف اللہ کے لیے ہو، نیکی صرف آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ پھر نیکی کا ایک مظہر ہے انسانی ہمدردی، اپنا پیسہ باوجود پیسے کی محبت کے مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے۔ نیکی کا دوسرا مظہر ہے عبادات، انسان نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے۔ تیسرا مظہر نیکی کا ہے اپنے وعدے کی پاسداری، جو بات کہے، جو کمٹمنٹ کرے اسے پورا کرے۔ نیکی کا چوتھا مظہر ہے کہ حق و باطل کے بارکے میں بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے۔ آخر میں فرمایا آیت 177 سورہ بقرہ، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ سچے ہونے کی تعریف کہ سچا کون ہے، خود قرآن سے وہ ڈیفینیشن مل جائے گی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انسان ان کے ساتھ رہے تاکہ دین کا پورا تصور وہ بھی اس کے سامنے موجود رہے اور اس کے مطابق وہ اپنے طرز عمل کو بھی ڈھال سکے۔ تو سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینہ، مدینے والوں کے لیے ہرگز جائز نہ تھا، ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے لیے جو کہ مدینے کے گرد بدو رہتے ہیں، دیہاتی رہتے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جائیں۔ اللہ کے رسول تو جا رہے ہوں جو ہے وہ تبوک کی طرف، اور جو ہے وہ راستے میں گرمی کی شدت برداشت کر رہے ہوں، اور راستے میں گرد اور مٹی اور دھول جو ہے وہ اس کی مشقت سے گزر رہے ہوں، اور جو ہے وہ اسباب کی قلت، اس کی تکلیف سے جو ہے وہ دوچار ہوں، اور کوئی اللہ کے رسول کا نام لیوا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر پر آرام سے بیٹھا ہوا ہو۔ یہ خیال آیا ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان سے بھی تاخیر ہو گئی تھی، اور وہ بھی غزوہ تبوک میں لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر پر آیا، اپنے باغ میں پہنچا تو میری بیوی نے فوراً ایک جو ہے وہ درخت کے نیچے زمین پر پانی چھڑکا، اس پر اس نے ایک کپڑا بچھایا تاکہ زمین ٹھنڈی ہو جائے۔ میں اس پر بیٹھا اور اس کے بعد وہ میرے لیے فوراً ٹھنڈا پانی لے آئی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں پانی اپنے مونٹوں کو لگانے لگا، مجھے خیال آیا کہ میں ٹھنڈی زمین پر سائے میں بیوی کے پاس بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، اور عین اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپتی ہوئی دھوپ میں اور مٹی اور گرد اس کے طوفان میں نہ جانے وہ کیسی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ کہہ رہے اسی وقت میں نے اس پانی کو دور کر دیا اور فوراً بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیار کرو۔ اونٹنی تیار کی اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ فوراً بڑی تیزی کا سفر کرتے ہوئے جا کے لشکر کے ساتھ شامل ہوئے۔ فرمایا ہرگز جائز نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ان کے لیے جو کہ مدینے کے گرد بدو رہتے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جاتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور یہ کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان پر ترجیح دیتے۔ کیوں؟ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اس محنت کے دوران نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی محنت اور تکان پہنچتی ہے، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک کی تکلیف آتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کسی میدان میں قدم رکھتے ہیں کہ جس سے کفار کے جی جلتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ دشمن سے کوئی چیز چھینتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر یہ سب کا سب ان کے لیے عمل صالح کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرہ، اور وہ نہیں خرچ کرتے نہ کوئی چھوٹا خرچ اور نہ ہی کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی وہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، الا کتب لہم، مگر یہ ہے کہ ان کا یہ ہر عمل لکھا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل کا
جو عمل وہ کر رہے ہیں اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے سورہ توبہ کے 12ویں رکوع میں جو ہے وہ مذمت آئی تھی، تنقید آئی تھی ان اعراب پر، ان بدوؤں پر کہ جو مدینے آ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بنیادی علوم کو نہیں سیکھتے۔ فرمایا اگر یہ علوم سیکھتے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دین کے جو اصل فرائض اور ذمہ داری ان کا احساس ہوتا اور یہ نفاق سے یہ محفوظ ہو جاتے، علم صحیح ہوتا تو ان کے عمل کی بھی اصلاح ہو جاتی۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ نہ کچھ لوگ مدینے آئیں اور اللہ کے رسول سے علم دین سیکھیں اور جا کے اپنے لوگوں کو سکھائیں۔ علم صحیح ہوگا تو یہ بھی ایک منافقت کو دور کرنے کا ایک جو ہے وہ منافقت کو دور کرنے کی ایک تدبیر ہوگی۔ فرمایا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ نکل سکیں، یعنی ہر ایک کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر سکے اور آ کر مدینے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کر سکے۔ تو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام مومنوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ سب کے سب نکل سکتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے کوئی ایک جماعت نکل آتی، اگر سب نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر قبیلے میں سے کوئی ایک جماعت نکلتی، لیتفقہوا فی الدین، اور وہ تاکہ وہ آ کر دین کی میں سمجھ پیدا کرتی، آ کر اللہ کے رسول سے دین کو سیکھتی۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور ایسے لوگ پھر جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹ کر جاتے، یعنی ان کے پاس جا کر اور جو علم سیکھا ہے ان تک اب وہ پہنچاتے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے خبردار کرتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکتے۔ تو اس آیت کی روح سے یہ فرض ہے ہمیشہ مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک جماعت ضرور ایسی ہو کہ جو اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کرے اور جو بھی دین کے جملہ علوم ہیں ان سب کو سیکھے۔ باقی ہر مسلمان پر کیا فرض ہے کہ وہ اتنا علم سیکھے جو اس کے معاملات کے لیے ضروری ہے، عبادات کا علم سیکھے، نماز کا علم سیکھے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں مسائل کو سیکھے، صاحب حیثیت ہے تو حج کے بارے میں مسائل کو سیکھے، اور پھر اس کے بعد اگر تاجر ہے تو تجارت کے مسائل سیکھے، اگر ملازمت پیشہ ہے تو اس کے حوالے سے دین کے تمام تقاضوں کو سیکھے، اسی طریقے پر طہارت کے مسائل سیکھے، نکاح طلاق کے مسائل سیکھے۔ باقی یہ ہے کہ تمام مسائل ظاہر بات ہے وہ ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے تو ایک گروہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے ہاں مدارس ہیں، علماء کرام ہیں جو کہ جو ہے وہ دین کے تمام بنیادی علوم کا علم حاصل کرتے ہیں، پھر لوگ جا کر ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک ایسا طبقہ ضرور ہونا چاہیے ہر بستی میں، ہر جگہ پر، کہ جو مکمل جو بھی جتنے ضروری دین کے علوم ہیں وہ ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور باقی ہر مسلمان صرف اس پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جتنا کہ اس کی ضرورت ہے۔ یہی اس حدیث کا مفہوم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ کتنا علم سیکھنا؟ جتنا علم کے اس کے لیے اس کے اپنے عمل کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اور وہ آیت ہے جو بھی اللہ کا دین غالب ہوا تھا جزیرہ نماں عرب میں، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اب باہر بھی ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اس انقلاب کو جو عرب کے اندر برپا ہوا، اب اس انقلاب کو عرب کے باہر بھی پھیلانا ہے، اس کی توسیع کرنی ہے۔ بڑی اہم آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان سے جو بھی تم سے ملک ہیں کفار میں سے، یعنی اسلامی ریاست کے ساتھ جن کفار کی اب سرحدیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، اب ان کے ساتھ لڑو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کوئی کام تقوی کے خلاف نہ کرنا، یہی وہ حکم ہے جس پر عمل کر کے صحابہ کرام پھر نکلے، اور انہوں نے کافر ریاستوں کو 3 آپشن دیے۔ پہلا 2 آپشن پرامن، کہا کہ اسلام قبول کر لو
تو تم بالکل ہمارے برابر ہو، کوئی فرق نہیں ہوگا ہم میں اور تم میں، اور حکومت اللہ کی ہوگی، شریعت نافذ ہوگی، اسی میں عدل ہے، اسی میں انسانوں کی فلاح ہے۔ اگر تمہیں قبول نہیں تو ٹھیک ہے، اپنے مذہب پر قائم رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت اب تمہاری نہیں ہوگی، اب یہاں پہ شریعت نافذ ہوگی، لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا۔ اگر تمہیں یہ دو، اور تم رہو گے ذمہ کے طور پر، ہم تمہاری بھی، تمہاری اولادوں کی بھی، تمہاری املاک کی بھی، تمہاری عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے تم سے جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے۔ لیکن اگر تمہیں یہ دو پرامن آپشن قبول نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 123 میں کہ اب ہم نے تم سے جنگ کرنی ہے۔ تو لہٰذا کچھ ایسی بھی جو ہے وہ ریاستیں تھیں کہ جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اسلام قبول کر لیا، ان کو عزت ملی، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر اللہ کا دین بغیر کسی جنگ و جدال کے نافذ ہو گیا، اور کچھ ایسی بھی ریاستیں تھیں کہ جن کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں الحمدللہ 3 بر اعظموں تک اسلام کی توسیع ہو گئی۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، وہ کیفیت الحمدللہ وہ پیدا ہوئی۔ اس حوالے سے بڑا پیارا جملہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھا رستم نے اپنے ایک جو ہے وہ نمائندے کے ذریعے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے پہلے بھی عرب کے لوگ آتے تھے، ہمارے علاقوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ لوگ آئے ہیں تو جا ہی نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بڑا پیارا جواب ان کا نقل ہوا تاریخ کی کتابوں میں کہ انا قد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے۔ پہلے تو ہم خود آتے تھے اور آ کر اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے لوٹ مار کرتے ہوں گے، لیکن اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 123 میں اس کا حکم ہے کہ انا قد ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکالیں اسلام کے عدل کی طرف، انہیں ہم خلافت کے نظام کی طرف لے کر آئیں، بادشاہت نہ ہو بلکہ خلافت ہو، خلیفہ کا محل نہ ہو، خلیفہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے اعلیٰ مثال ہے خلفائے راشدین کی، سادہ گھر، سادہ لباس، اور اس کے بعد واقعتاً وہ اس ذمہ داری کو امانت سمجھتے تھے، اور ہر وقت لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ لوگ آرام سے سوتے تھے اور وہ راتوں گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں ویسا عادلانہ نظام عطا فرمائے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوئی، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے وہ بھی منافق ہیں کہ جو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، بتاؤ کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کیا۔ سورہ انفال جو پچھلی سورت ہم نے پڑھی تھی، اس میں شروع میں الفاظ تھے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو منافقین طنز کرتے تھے کہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، بھائی ذرا دیکھو اس سورت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ جواب دیا گیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو کہ حقیقی طور پر ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس سورہ مبارکہ نے ان کے ایمان کو بڑھایا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور اتنی پیاری سورت نازل کر دی، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ بدبخت کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، دنیا داری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس سورت نے ان کی گندگی میں مزید گندگی کا اضافہ کیا، مزید ان کی جلن، ان کی حسد اس میں اضافہ ہوا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں، کبھی ایک مرتبہ کبھی 2 مرتبہ، کبھی سال میں 1 مرتبہ تقاضا آتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، اور ان کی آزمائش ہوتی ہے، یہ نہیں نکلتے اور اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے۔ کبھی سال میں 2 تقاضے آتے ہیں اور 2 مرتبہ انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال، کبھی 1 بار اور کبھی 2 بار، ثم لا یتوبون، وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں۔ تقاضا آ رہا ہے صورت میں اللہ کی راہ میں نکلو، مال اور جان سے جہاد کرو، اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ لو بھائی اب پھر آزمائش آ گئی، اب پھر تقاضا آ گیا۔ ان میں سے بعض کی طرف دیکھتے ہیں۔ هل يراكم من أحد، پھر یہ دیکھتے ہو تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے ہو کہ مجھے دیکھے نا، اور خاموشی سے نکل جاتے ہیں کہ اگر میں موجود رہا اور تقاضا آیا تو پھر مجھے بھی شاید کوئی اعلان کرنا پڑے گا کہ میں اس مہم میں اتنا انفاق کروں گا، یا میں بھی ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ تو فرمایا ثم انصرفوا، اور پھر جو ہے وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یہ کس دنیا کی زندگی کے حوالے سے اتنی فکر کر رہے ہیں؟ دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے، موت تو آنی ہے، ان کو تو چاہیے کہ تمنا کریں کہ موت اللہ کے راستے کی آ جائے۔ مال یہاں پہ چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ لے کر نہیں جانا۔ مال تو وہی محفوظ ہے جو آگے جمع کرا دیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا مال ہے کیا؟ وہ جو کھا پی لیا، یا جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، یا وہ مال جو تم نے آگے بھیج دیا اللہ کے ہاں جمع ہو گیا۔ لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہم بچا کے رکھ رہے ہیں یہی مال ہمارا ہے، اور یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی جان کی حفاظت کر لی اور ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا مشقتوں میں پڑنے سے تو ہم بڑے کامیاب رہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا ہمارا جسم اللہ کی راہ میں گھلے گا، مشقتیں اٹھائے گا، تکلیفیں اٹھائے گا، اتنا یہ اللہ کی نگاہ میں قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے اس کا اظہار۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں تمہیں میں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول تمہیں میں سے ہیں، رسول انسان ہیں، تمہیں میں سے ہیں۔ اگر رسول انسان نہ ہوتے تو اب انسانیت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا، انسانیت کے لیے شرف ہیں ایسی ہستیاں، ورنہ تو انسانوں کی اکثریت کا کیا حال ہے آپ کے علم میں یہ جو ہے وہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ تو انسانیت کن پر فخر کرے؟ انسانیت فخر کر سکتی ہے ایسی ہستیوں پر۔ فرمایا فخر انسانیت ہیں، محسن انسانیت ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس آ گئے رسول تمہیں میں سے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، بہت بھاری ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں تکلیف دے، تمہیں جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے ان پر وہ چیز بہت شاق ہے، بہت بھاری ہے۔ حریصٌ علیکم، تمہارے بارے میں ہر خیر کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر بھلائی اور ہر نعمت میری امت کو مل جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے حق میں تو خاص طور پر بہت ہی مہربان ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے بھی وہ بھلائی چاہتے ہیں، لیکن مومنوں کے لیے تو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ رخ پھیر لیں، نبی تو اتنی محبت کریں اور وہ رخ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ پھر میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی بڑے عظیم تخت کا مالک ہے۔ ان 2 آیتوں کے حوالے سے آپ ایک فتنے سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ ایک شخص تھا ملعون خلیفہ رشاد، اس نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک نقطہ پیش کیا کہ قرآن مجید یہ بڑی معجزانہ کتاب ہے، اور اس کتاب میں 19 کے ہندسے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس نے بنیاد بنایا سورہ مدثر کی اس آیت کو کہ جہنم پر 19 فرشتے معمور ہوں گے، علیہا 19۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114، 19 کا ملٹیپل۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ وہ آیا 114 مرتبہ۔ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے،
لیکن سورہ نمل میں اس کو درمیان میں اللہ لے آئے 114 19 کا ملٹیپل۔ سورہ قاف 26ویں پارے میں اس میں حرف قاف کتنی بار آیا ہے 57 ٹائمز، 19 کا ملٹیپل۔ ایسے اس نے بہت ساری مثالیں دی، 19 19 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں 19، تو اس نے کہا یہ میں نے پہلی مرتبہ اس کا یہ فلسفہ سنا احمد دیداد اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی ایک تقریر میں جو میں نے ویڈیو میں دیکھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے میں متاثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کی باتیں کرنا یہ جو ہے وہ خام خواہی کی ایک مصنوعی ہے، اصل تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، ان چیزوں کی کتاب ہے ہی نہیں۔ بعد میں اس نے پھر فتنہ اٹھا لیا، اس نے کہا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں لگتا ہے کسی نے بعد میں قرآن میں داخل کی ہیں، اگر یہ 2 آیتیں نکال دی جائیں تو پھر میرا 19 کا حساب صحیح بیٹھتا ہے۔ اللہ کا لفظ اتنی بار آیا ہے وہ 19 کا ملٹیپل ہو جائے گا، اگر اس آیت کو شامل کریں تو پھر وہ میری کیلکولیشن خراب ہو رہی ہے، تو لگتا ہے یہ 2 آیتیں نکالنی پڑیں گی، اگر یہ 2 آیتیں شامل رہیں گی 19 کا حساب صحیح نہیں بیٹھے گا۔ اس بدبخت کو پھر ایک شخص نے امریکہ میں جہنم حاصل کیا اور چھرا گھونپ کے اس کو مارا، اور احمد دیداد صاحب نے بھی بعد میں اس پر جو ہے وہ رجوع کیا، اور پھر عبدالقدوس ہاشمی صاحب نے تجزیہ کیا کہ اس نے بعض باتیں بالکل جھوٹ کہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 نہیں 21 حروف ہیں، جو 2 کھڑے زبر ہے، ایک اللہ کا کھڑا زبر اور ایک رحمان کا کھڑا زبر، اس نے اسے کاؤنٹ ہی نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ ذاکر نائک صاحب کی بڑی صحیح جملہ ہے ان کا کہ قرآن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، یعنی اس میں آیات ہیں، یہ کوئی اٹ از ناٹ دا بک آف سائنس بٹ اٹ از دا بک آف سائنس۔ تو ہمیں اس حساب سے قرآن مجید کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں قرآن مجید کو کتاب ہدایت کے طور پر پڑھنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ہم نے طویل مدنی قرآن پڑھ لیا، اب مکی قرآن کا ایک طویل حصہ آ رہا ہے، سورہ یونس سے لے کر اور سورۃ المومنون، یعنی 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے اور 18ویں پارے میں جا کے سورۃ المومنون ہے۔ اب 14 ایک ساتھ انشاءاللہ ہم مکی صورتیں پڑھیں گے۔ ان مکی صورتوں میں جو ہم پڑھیں گے ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھا ہے کہ ان میں 3 صورتوں کے سمجھیے کہ ایک ساتھ حصے ہیں۔ جیسے پہلا حصہ ہے جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف ہے، اس حصے میں سورہ یونس اور سورہ ہود میں جوڑے کی نسبت ہے، اور سورہ یوسف منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اسی طریقے پر آگے سورہ ابراہیم، سورہ راز سورہ ابراہیم میں جوڑے کی نسبت ہے، اور سورہ ہجر ذرا منفرد اسلوب کی صورت ہے۔ پھر سورہ نحل منفرد ہے، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ان میں جوڑے کی نسبت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حسن رکھا ہے ان مکی صورتوں میں۔ سورہ یونس اور سورہ ہود ان میں آپس میں وہی نسبت ہے جو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں تھی۔ سورہ یونس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان زیادہ ہے، اور سورہ ہود میں پھر التذکیر بایام اللہ، ان بڑے بڑے دنوں کا ذکر ہے کہ جن میں بعض بڑی بڑی تہذیبیں ملیا میٹ کر دی گئی، یعنی ایک صورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور دوسرے صورت میں اللہ کے جلال اور قوموں پر نازل ہونے والے اللہ کے غضب کا ذکر ہے۔ یہ صورتیں بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں، جیسے سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں، وہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں مشرکین مکہ پر۔ سورہ یونس اور سورہ ہود بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں۔ سورہ
ان صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہمارے سامنے رہے، اللہ کے رسول کا ارشاد، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر بڑھاپے کے اثرات کچھ نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی ان صورتوں میں ایسی عذاب کی وعیدیں ہیں مشرکین مکہ کے لیے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایک شدید افسوس اور غم کا تاثر ہوا کہ میری اپنی قوم ہے لیکن ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس شدت غم سے آپ پر جو وہ بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ٹھہری، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان، ایک مرد کی طرف کلام وحی کر دیا، ان انذر الناس، اور انہیں حکم دیا کہ خبردار کرو لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ایک سچائی کا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کہا کافروں نے کہ بے شک، معاذ اللہ بے شک یہ تو بڑے واضح جادوگر ہے۔ عجیب بات لگی کہ ایک انسان اور رسول، اور پھر جب رسول نے آ کر خبردار کیا گناہ گاروں کو، بشارت دی اہل ایمان کو، تو کافروں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور برائی کا برا نتیجہ نکلے گا، اچھائی کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اگر ایسا ہوگا تو یہ بھی جادو ہے۔ اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں، ان کا کلام سن کر جو لوگوں پر اثر ہوتا ہے اور لوگ ایک دم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جادو کر دیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ بڑے واضح، بڑے کھلے جادوگر ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے کہ جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور یہ بات پہلے عرض کی گئی کہ 6 دنوں سے مراد 6 مرحلے ہیں، ورنہ ہم تو اس دن سے واقف ہیں کہ جس دن میں زمین سورج کے گرد اپنی روٹیشن مکمل کرتی ہے۔ ابھی زمین بنی نہیں، ابھی سورج بنا ہی نہیں، تو دن کا کیا تصور؟ تو فرمایا کہ تمہارے رب نے 6 مرحلوں میں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر تاکہ پورے اس کائنات کے نظام کو چلائے۔ یدبر الامر، وہی تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ تمہارا رب ہے بس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کے سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چیزیں کھا کھا کر استعمال کر کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں، اللہ دوبارہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہم سبزیاں کھا کے ختم کرتے ہیں، دوبارہ سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہم کنزیوم کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اللہ دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح سے وہ دنیا میں تمہارے سامنے چیزیں دوبارہ پیدا کر رہا ہے تو میں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا بے شک اس نے پہلی بار پیدا کیا، پھر وہی اس کو دہرائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے عدل کے ساتھ بدلہ دے۔ دنیا میں آپ عدل کے ساتھ بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ میں نے مثال دی تھی پہلے دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم ان کے احسانات کا بدلہ دینا چاہتے دنیا میں دے سکتے تھے؟ کیا دے دیتے؟ ہم دے نہیں سکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ایسا بدلہ دے گا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، مسلسل آپ پر اللہ کی عنایات ہوں گی۔ تو دنیا میں بدلہ دینا ممکن ہی نہیں ہے، نہ نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے، نہ برائی کی سزا دینا ممکن ہے۔
ایک شخص اٹھتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس نے ایک جوان آدمی کو قتل کر دیا، اب آپ نے پکڑ لیا قاتل کو، بوڑھے کو، جرم ثابت کر دیا، آپ نے اس کو سزا دے دی۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اس نے ایک کو مارا تھا، ہم نے بھی اس کو مار دیا، لیکن وہ بوڑھا تھا، اس نے ویسے دنیا سے چلے جانا تھا، جوان ہے، اس کو اس نے مارا ہے، اس بیچارے کی بیوہ جو دھکے کھائے گی اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ جو یتیم بیچارے ٹھوکریں کھائیں گے اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ تو دنیا میں آپ بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ اصل بدلے کا دن یوم الدین، مالک یوم الدین ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ میں، بدلے کا دن وہ آخرت کا دن ہے، جس روز اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو اس کے عمل کی مناسبت سے بدلہ دے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ بدلہ دے عدل کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی میں سے، وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی ہے اللہ جس نے سورج کو بنایا جلتا ہوا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو بنایا چمکتا ہوا۔ بہت پیارے الفاظ ہیں یہ۔ ڈاکٹر مورس بکائی انہی الفاظ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ فرانسیسی سرجن تھے، اور شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، جنہیں 75 میں ان کے بھتیجے نے شہید کر دیا تھا، ان کا ڈاکٹر مورس بکائی فرانس میں علاج کر رہے تھے۔ علاج کے دوران انہوں نے کئی مرتبہ شاہ فیصل سے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے، یہ بات ایسے، اعتراض کرتے تھے وہ۔ شاہ فیصل نے کہا تم نے قرآن پڑھا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید کو پڑھو، اس کے اپنے الفاظ میں، عربی سیکھو، پھر تمہیں اندازہ ہوگا قرآن مجید اصل میں ہے کیا۔ تم تو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہو مترجم کی نگاہ سے، اللہ کے الفاظ میں قرآن کو پڑھو۔ ڈاکٹر مورس بکائی لکھتے ہیں کہ میں نے 700 کلاسیں لیں عربی کی۔ فرانسیسی زبان جاننے والوں کے لیے عربی سیکھنا آسان نہیں ہے، اردو والوں کے لیے بہت آسان ہے، ہماری اردو میں تو کئی الفاظ عربی کے ہیں۔ انہوں نے عربی سیکھی، قرآن مجید کو براہ راست عربی میں سمجھا، مسلمان ہو گئے۔ کتاب لکھی دی قرآن، دی بائبل اینڈ دی سائنس، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ واقعتاً لگتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کوئی ایک ٹرم ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری کسی ویریفائڈ سائنسی ریسرچ یا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ٹکراتی ہو۔ اور لگتا ہے بائبل کسی نے لکھی ہے اپنے زمانے کے مختلف جو ہے وہ حالات اور تحقیقات کو دیکھ کر، اور بعد میں وہ چیزیں غلط ثابت ہوئیں لیکن بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بائبل کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کسی انسان نے لکھی ہے۔ قرآن کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ، اور پھر انہوں نے سائنس کی کئی شعبوں سے مثالیں دی ہیں۔ ان کی کتاب دی قرآن، دی بائبل اینڈ دی سائنس بڑی مارکت الآرا کتاب ہے اس حوالے سے، کیونکہ بعد میں اس کتاب کا جواب بھی بعض عیسائیوں نے لکھا ہے، لیکن الحمدللہ کہ وہ وزن نہیں ہے جو ہے وہ ان کی کتاب پر تنقید کا جو وزن کے ان کے اپنے آرگومنٹس کا ہے، جو ڈاکٹر مورس بکائی نے اس حوالے سے دیے ہیں کہ قرآن مجید کی مثالیں دی ہیں، بائبل کی مثالیں دی ہیں، مختلف سائنس کے شعبوں کے حوالے سے دی ہیں۔ تو وہ کتاب ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے، اس سے اور ہمارے قرآن مجید کے اوپر ایمان اور یقین میں ایک اضافہ ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، سورج کو اس نے بنایا جلتا ہوا، اس لیے کہ سورج میں عمل احراق خود سے ہے۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، چاند کو بنایا ہوا چمکتا ہوا، چاند خود سے نہیں جلتا بلکہ چاند تو سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس نے چاند کی منزلیں طے کر دیں، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان سکو برسوں کی گنتی کو، والحساب، اور اپنا حساب کتاب لگا سکو۔ تمہیں چاند کی منزلوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، اور پھر اسی سے تمہارے چاند کے مہینے طے ہوتے ہیں، سال طے ہوتے ہیں، تم اپنا حساب کتاب لگا لیتے ہو کہ تم نے کون سا کام کس مہینے میں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا مگر با مقصد۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں یا ان کے تاثیر کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض،
اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو کہ ہمارے سامنے حاضری کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور جو دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے ہیں، اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا، واطمأنوا بہا، اسی زندگی پر مطمئن ہو گئے، والذین ھم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان بد نصیبوں کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس کمائی کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، رہنمائی فرمائے گا اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، ان باغات کی طرف، ان مقامات کی طرف کہ جہاں پر نہریں بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور ان کی پکار ان باغات میں ہوگی، بار بار یہی کہتے ہوں گے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی باہم ایک دوسرے کو دعا، گریٹنگ، وہ ہوگی سلام، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، وآخر دعواہم، اور ان کی ہر گفتگو کا اختتام ہوگا اس پر کہ ان الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ یعنی جنت میں جا کر بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر کی لذت میں مشغول ہوں گے، اللہ کے ذکر کی لذت سے وہ چاشنی حاصل کر رہے ہوں گے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور اگر اللہ تبارک و تعالی جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے شر کے فیصلے کو، جیسے کہ ان کا جلدی کرنا ہوتا ہے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ چکا دیتا۔ انسان جلد باز ہے اور چاہتا ہے جلد از جلد نتیجہ نکلے، جلد از جلد مجھے کامیابی حاصل ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا نتیجہ بھی جلدی نکال دیتا، مہلت نہ دیتا، تو جو ہے وہ انسانوں کا معاملہ چکا دیتا، انسانوں کی اکثریت اپنے گناہوں کی وجہ سے ملیا میٹ ہو چکی ہوتی۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لیکن اللہ کہتا ہے ہم ایسے نہیں کرتے، بلکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، ایسے لوگ کہ جو ہمارے سامنے حاضری، ہمارے سامنے پیشی کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور کھڑے ہوئے بھی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، تو ایسے چلا جاتا ہے جیسے کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے وقت جو کہ اس کو پہنچی تھی۔ یہ ہے ایک جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ انسان کی کیفیت کہ اگر تکلیف آئے تو اس وقت بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، نمازیں بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہیں، بہت اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور جب اللہ تکلیف دور کر دے تو اس کے بعد بالکل اللہ کو بھول گئے اور جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ عیاشی میں پڑ گئے، غفلت میں پڑ گئے۔ فرمایا کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے خوشنما کر دیا جاتا ہے حد سے گزرنے والوں کے لیے اس عمل کو جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے ہلاک کیا تم سے پہلے کئی نسلوں کو جب کہ انہوں نے ظلم کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ بدنصیب ایسے نہیں تھے کہ ایمان لے آتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرم قوموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دے دیا ہے عارضی، خلافت دے دی ہے عارضی ان کے بعد۔ کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔
اللہ تعالی ہمیں اس اختیار کو اپنے احکامات کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہمارے سامنے حاضری کی امید نہیں رکھتے، جنہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے، ایت بقرآن غیر ھذا، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل، یا اس قرآن کو بدل دو۔ سورہ نام میں آ چکا کہ مکی دور کے آخر میں جو کئی مطالبات تھے قریش کے، ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ قرآن بہت سخت ہے، آپ اس قرآن میں تھوڑی نرمی کو لچک پیدا کیجیے، اس قرآن سے ہمارے معبودوں کی نفی کو نکال دیں، اللہ کی تعریفیں جتنی مرضی کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے نزدیک بھی بڑے جی کا گاڈ تو وہی ہے، لیکن جو ہمارے چھوٹے جی کے گاڈس اور گاڈیسز ہیں ان کی نفی نہیں ہونی چاہیے، تو یا تو اس قرآن کو بدل دے اور یا پھر اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئے۔ بڑا پیارا جواب دیا گیا، قل، اے نبی ان سے کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے۔ کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو پیروی نہیں کر رہا مگر اس کی جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری بات مان کر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تم پر اس قرآن مجید کو نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تمہیں اس سے آگاہ کرتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر بسر کی ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا میں نے 40 سال تک کبھی کوئی شعر کہا، کبھی کوئی تقریر کی، کبھی کوئی تحریر لکھی؟ میں تو اس میدان کا آدمی نہیں تھا، میں تو پہلے بکریاں چراتا رہا، اس کے بعد میں تجارت کرتا رہا، تو میں یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے تب میں یہ کام کر رہا ہوں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، یا یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی نہ ہو اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرے۔ میں نے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم مجھے صادق تسلیم کرتے رہے ہو، کیا میں اب 40 سال کی عمر میں آ کے جھوٹ بولوں گا؟ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ او کذب بآیاتہ، یا جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک ایسے مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یضرہم، جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں، ولا ینفعہم، نہ انہیں فائدہ دے سکتی ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ اللہ کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں نہیں جانتا؟ اللہ کو نہیں پتا، تم بتا رہے ہو اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو اپڈیٹ کر رہے ہو کہ اللہ یہ ہماری سفارش کریں گے آپ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کوئی فہرست دی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ بزرگ ہیں، بندے ہیں، فرشتے ہیں جو کہ قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ ایسی کوئی فہرست تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے پاس سے ہی بس جو ہے وہ کچھ عقیدے گھڑ لیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے بھی گھڑے ہوئے ہیں، بعض بزرگان دین جن کے نام کے نظر و نیاز ہم کرتے ہیں اور جن کے نام کے ہم جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے عرس مناتے ہیں، ان کے بارے میں قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی، اپنے مریدوں کی اللہ کیا سفارش کریں گے؟ کس بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ یا تو اللہ نے پوری فہرست دی ہوتی کہ پاکستان میں یہ بزرگ ہوں گے، ہندوستان میں یہ ہوں گے، عراق میں یہ ہوں گے، ایران میں یہ ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے گا یہ سفارش کریں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سفارش کرے گا کون نہیں کرے گا، لہٰذا
فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپڈیٹ کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو؟ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو وہ بات کہ جو اللہ خود نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت، اس لیے کہ پہلے انسان نبی تھے علیہ السلام، تو نو انسانی نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہدایت کے ساتھ، پہلے انسان نبی بھی تھے، لہذا سب کے سب لوگ حق پر تھے، ہدایت پر تھے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ میں نے مہلت دینی ہے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو پھر ان کے درمیان جو بھی اختلافات تھے اس کا فیصلہ فوری کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوری فیصلہ نہیں کیا تاکہ مہلت دی جائے، شاید کوئی شخص سدھر جائے، شاید کوئی شخص اپنی اصلاح کر لے، ورنہ اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوری فیصلہ کر دیتا ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر نازل ہوا کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ یہ مضمون بھی سورہ انعام میں بار بار آیا۔ کچھ معجزے فرمائشی معجزے تھے جن کا تقاضا کر رہے تھے سرداران قریش مکی دور کے آخر میں، آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق یہ معجزہ دکھائیے، اگر معجزہ دکھا دیا ہم آپ کو رسول مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب تھا کہ نہیں، فرمائشی معجزہ نہیں دکھانا ان کو۔ اس سے پہلے قوم سمود نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا، دکھایا، اس قوم نے اسے جادو قرار دیا اور وہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ انہیں ہلاک کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہدایت کے رستے پر آئیں۔ ہم نے معجزہ ان کی فرمائش کے مطابق نہیں دکھانا، دکھایا تب بھی یہ مانیں گے نہیں۔ اب ان کو ایک موقع مل گیا اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کا، آپ کو ستانے کا، ایذا پہنچانے کا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کیا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، اے نبی ان سے کہیے کہ غیب کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ فَانتَظِرُوا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الانعام کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کی ایک کمزوری ہے، رحمت ملے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اترانا شروع کر دیتے ہیں، تکلیف آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت یاد کرتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جائے تو پھر دوبارہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں رحمت کا،
من بعد ضراء مستہم، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو پھر وہ ہماری آیات میں مین میخ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری قدرتوں کے حوالے سے ہیلے شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ تسلیم کریں کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں تدبیر کی، میں اس سے ملا، میں اس کے پاس گیا، میں نے وہاں سے فون کرایا، یا فلاں بزرگ کی نظر کرم ہوئی، وہاں جا کے منت مانی تھی، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانا جائے، وہ کریڈٹ یا تو اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میرا اپنا کمال ہے کہ مشکل سے نکل گیا، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہے، تو ہماری قدرتوں کے حوالے سے مین میخ نکالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ تیز ہے تدبیر کے اعتبار سے۔ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول تم جو بھی ہلا بازیاں کرتے ہو، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو، ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے جو کارندے ہیں فرشتے، وہ اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جو کہ تمہیں پھراتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، یعنی اس اللہ ہی نے تمہارے لیے سفر کی تمام سہولیات پیدا کی ہیں کہ جن سہولیات کے ساتھ تم سمندر میں یا خشکی میں سفر کر رہے ہوتے ہو۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرینا بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں بڑی پاکیزہ اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ، وفرحوا بہا، اور وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے اسموتھلی اور بڑے اسموتھ انداز میں، بہت اسموتھلی کشتیاں چل رہی ہیں، اور دور جاہلیت میں کشتیوں میں وہ شراب بھی پی رہے ہیں، پھل بھی کھا رہے ہیں، اور بڑے مزے کے ساتھ وہ سفر میں اپنا سفر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، ہوتا یہ ہے کہ اچانک آتی ہے ایک تیز ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر آتی ہے موج ہر طرف سے، ایک دم موجیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں تیز ہوا کی وجہ سے، طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ اب وہ اس طوفان میں گھیر لیے گئے ہیں، اب ان کا بچنا مشکل ہے، اس قدر تیز ہوائیں ہیں، ایسی طوفان افزا موجیں ہیں کہ اب ہمارا بچنا تقریباً محال ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اب وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اب سارے اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا ایک ذریعہ بن گیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بہت سارے جو کٹر قسم کے اللہ کے رسول کے دشمن تھے، وہ مکہ سے فرار ہو کر حبشہ کی طرف جا رہے تھے، جیسے کسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، تو جو لوگ بھاگ رہے تھے حبشہ کی طرف، ان میں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ بھی تھے۔ اب جب وہ جا رہے تھے اور راستے میں کشتی میں تھے، اب اچانک طوفان آیا، کشتی ڈولی اور لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اس وقت اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ ہی کو پکارنا ہے تو پھر ہمارا محمد سے اختلاف کیا ہے؟ تو اعلان کر دیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں تو محمد کے دین پر ایمان لے آؤں گا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ مکہ آئے، اس سے پہلے ان کی بیوی اللہ کے رسول سے بات کر چکی تھی کہ اکرمہ میں حق کو قبول کرنے کے آثار ہیں، اگر وہ کسی وقت آئے تو آپ انہیں معاف کر دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دیں گے۔ ان کی بیوی کی وہ خواہش پوری ہوئی، اکرمہ آئے اور اللہ کے رسول نے معاف کر دیا، ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی جہادی سرگرمیوں میں بسر کی اور عراق کی فتح میں حصہ لیا۔ تو فرمایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب محسوس کرتے کہ اب ہم گر گئے ہیں، اب اللہ کو پکارتے ہیں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ،
اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزاروں میں سے۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو پھر زمین میں آ کر سرکشی کرتے ہیں ناحق، پھر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو کان کھول کے سن لو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک یہ تمہاری سرکشی یہ تمہارے اوپر پڑنے والی ہے، اس کی سزا تمہیں ہی ملے گی۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ ہے، مزے اڑا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء، بے شک جو دنیا کی زندگی کی مثال ہے یہ پانی کی طرح ہے۔ انزلناہ من السماء، اس پانی کو ہم نے اتارا آسمان سے۔ فاختلط بہ نبات الارض، اس پانی کے ساتھ رل مل کر نکل آیا زمین کا سبزہ۔ مما یاکل الناس والانعام، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ جو اناج ہے وہ انسان کھاتے ہیں اور جو پتے ہیں چارے کے طور پہ جانور کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا گہنا پہن لیا، یعنی یہ جو سبزہ ہے، جو کھیتیاں ہیں، یہ زمین کا زیور ہے، زمین اس کی وجہ سے سج جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا گہنا پہن لیا، وزینت، اور زمین سج گئی، زمین بن سور گئی۔ وظن اہلھا، اور جو زمین کے مالک ہیں، جو جن کی ملکیت ہے وہ زمین، وہ یہ سمجھنے لگے انہم قادرون علیہا، کہ وہ اب جو فصل تیار ہوئی ہے جس سے زمین پر رونق آئی ہے، زمین سج گئی ہے، اب اس فصل پر ہمارا پورا اختیار ہے، ہم جب چاہیں گے فصل اتار لیں گے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا حکم آ جاتا ہے رات میں یا دن میں۔ فجعلناہا حصیدا، تو ہم اس فصل کو ایسے کر دیتے ہیں کٹا ہوا، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ کل تھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی آفت کے ذریعے سے پوری فصل کو تباہ کر دیتا ہے۔ کذالک نفصل الآیات، معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل اختیار کسی اور کا ہے، ہمارا اختیار نہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کل فصل کاٹیں گے، رات کو ایسی آفت آئی کہ پوری کی پوری فصل وہ ختم ہو گئی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم آیتوں کو واضح کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور مزید بھی ہے۔ مزید کیا ہے؟ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مزید سے مراد ہے، حضرت صہیب رومی سے یہ روایت ہے کہ مزید سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھے گا کہ تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں، مطمئن ہو؟ کہیں جی بالکل مطمئن ہے، نعمتیں مل گئیں۔ اللہ کہے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ وہ حیران ہوں گے کون سی نعمت باقی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، اور سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور مزید بھی ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ہرگز نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ہی کوئی رسوائی۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ بد نصیب کہ جنہوں نے کمائی برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلہا، برائی کا بدلہ بالکل ویسی ہی برائی ہوگا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کو ڈھانپ لے گی رسوائی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے محسوس ہوگا کہ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں نے ڈھانپ لیا ہے۔ اس طرح چہرے سیاہ ہوں گے، محسوس ہوگا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں نے ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس روز ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے۔
ثم نقول للذین اشرکوا، اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ، انتم، تم بھی، و شرکاؤکم، اور تمہارے تمام شریک بھی، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اور جو ان کو شریک ماننے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فزیلنا بینہم، تو پھر ہم ان کے درمیان تمام رشتے کاٹ دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک جن پر بڑا اعتماد تھا کہ ہم نے بڑی ان کے عرس میں شرکت کر کے دیگیں چڑھائی ہیں، چڑھاوے چڑھائے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہم نے کی ہے، یہ آج ہماری مدد کریں گے۔ کہیں گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تمہاری عبادت کے بارے میں کچھ بھی۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، پس اللہ کافی ہے گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتہ تم نے ہمارے لیے کتنی دیگیں چڑھائی ہیں، کتنی تم نے ہمارے مزاروں پر آ کے چادریں چڑھائی ہیں، اور کتنا تم نے وہاں پر رو رو کر دعائیں کی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ یہ ہے حقیقت جو ہے وہ شرک کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ باغبان آگ دی جب آشیانے میں میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو جن بزرگوں پر اعتماد تھا کہ ہمارے سفارش کریں گے، وہ بزرگ اس روز صاف صاف کہیں گے کہ ہمیں جو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تمہارے تمام نظر و نیاز سے، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری چادروں سے ہم غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور اب ہر شخص جانچ لیا جائے گا اس عمل کی بنیاد پر جو اس نے آگے بھیجا، یعنی فیصلہ ہوگا اس کے عمل کی بنیاد پر تم نے خود کیا کیا ہے۔ کسی اور کی سفارش اور کسی اور کی طرف سے مدد کام نہیں آئے گی، بلکہ ہر نفس کو جانچا جائے گا اس کمائی کی بنیاد پر جو اس نے آگے بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، مسلم شریف کی روایت، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو اس کا عمل قیامت کے دن پیچھے لے گیا تو اس کا اعلیٰ نسب اسے آگے لے کر نہیں آئے گا کہ تمہارا نسب بہت اونچا تھا، تم تو سید تھے لہٰذا تم جو ہے وہ آگے آ جاؤ، نہیں، اگر عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ ہمارے عمل کو قبول بھی فرمائے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا کہ یہ بزرگ ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ان سے گم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ الانعام کی طرح اس صورت میں بھی کچھ سرچنگ کویسچنز ہیں، 6 سرچنگ کویسچنز ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ فلاں بزرگ ہیں جو کہ ہمارے لیے بارش برساتے ہیں اور ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں اور ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں، سبزیاں پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اشارہ کر سکتے ہو؟ اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو آدمی کو حق تسلیم کرنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، بتاؤ کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے سماعت اور بصارت پر؟ اگر تمہاری سماعت اور بصارت زائل ہو جائے، کوئی اللہ کے سوا ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کو بحال کر سکے؟ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ بیج سے پودا کون نکالتا ہے؟ انڈے سے چوزا کون نکالتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو یہ کام کر سکے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ اور نمبر 4، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات اور اس کے حوالے سے پوری منصوبہ بندی، کتنی مخلوقات، ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور پورے کا پورا نظام چل رہا ہے، کوئی نظام کے اندر رکھنا نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ خاص پیٹرن پر سورج کی بھی حرکت ہے، چاند کی بھی حرکت ہے، موسموں کی بھی تبدیلی ہے، فصلوں کا پیدا ہونا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کس طریقے پر خاص وقت میں جو ہے وہ درختوں پر پھول آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ان پر پھل لگتا ہے۔ یہ کس نے یہ ساری کی ساری کاریگری اور منصوبہ بندی بنا کر رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔
فقل افلا تتقون، تو اے نبی ان سے کہیے پھر تم اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، پس وہ اللہ ہی تمہارا رب حقیقی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد اب سوائے گمراہی کے اور کیا بچتا ہے؟ فانا تصرفون، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ تم خود نہیں پھر رہے، کچھ پنڈت ہیں، کچھ پیشوا ہیں، کچھ دنیا دار قسم کے پیر ہیں جو کہ تمہیں شرک کی پٹیاں پڑھا کر اور تم سے نذرانے اور چندے وصول کر رہے ہیں، تمہارا استحصال کر رہے ہیں، تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کے قانون کا اطلاق ہو گیا، قانون ہدایت و گمراہی کا اطلاق ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق و فجور کیا، نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ نہیں مانیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادم پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود بھی کچھ فاسق ایسے ہیں جو حق کو نہیں مانیں گے، پھر بھی شرک کیے چلے جائیں گے اور پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد 5واں سوال، قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جس نے کہ مخلوقات کو پہلی بار بنایا، ثم یعیدہ، اور پھر وہ ان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ پہلی بار اس پوری کائنات میں فلاں فلاں چیزیں ہمارے فلاں بزرگ نے بنائی ہیں اور وہ جب چاہیں دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اے نبی کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار چیزوں کو بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو سبزیاں ہر سال کھا کھا کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم تو چیزیں کنزیوم کرتے رہتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پروڈیوس کرتا رہتا ہے، پیدا فرماتا رہتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ 6واں سوال، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، اے نبی ان سے پوچھئے کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہ جو حق کی طرف ہدایت دے۔ اللہ نے تو پوری کتاب نازل کر دی ہے، تمہارے کسی معبود نے بھی کوئی کتاب دی ہے ہدایت کے لیے؟ بتاؤ۔ قل اللہ یہدی للحق، اے نبی کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، تو بھلا وہ ہستی کہ جو حق کی طرف ہدایت دے، احق ان یتبع، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، ام لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ ہستی کہ جو خود ہدایت پائے نہ جب تک کہ اس سے کوئی اور ہدایت نہ دے، جو خود ہدایت کی محتاج ہو، بھلا بتاؤ وہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو دوسروں کو حق کی طرف رہنمائی دے رہا ہے؟ خود سوچو۔ فرمایا فما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر پیروی نہیں کر رہے مگر یہ ہے کہ محض گمان کی، کوئی ان کے پاس حتمی، کوئی سالڈ ان کے پاس نظریہ، کوئی بات نہیں ہے، بس گمان ہے جن کی پیروی کیے چلے جا رہے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان حق کے سامنے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بنا لے، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے موجود ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، اور یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ ان کتابوں میں پیشن گوئی تھی کہ فائنل مکمل ہدایت بعد میں آئے گی، تو یہ کتاب ان کتابوں کی پیشن گوئی کی تصدیق ہے کہ ہاں ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور اللہ نے ہدایت کا کامل اور مکمل اور حتمی ایڈیشن بھیج دیا۔ وتفصیل الکتاب، اس میں احکامات کی وضاحت ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب تمام جہانوں کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد نے خود سے بنا لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اچھا پھر اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ یہی چیلنج آیا تھا سورہ بقرہ میں، اور یہی چیلنج سورہ بقرہ سے پہلے یہ سورہ یونس نازل ہوئی، مکی دور کی ہے، اس میں بھی اللہ نے یہ دہرایا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ تم اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّہِ، بلا لو جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ،
بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلایا ہے جس کا وہ احاطہ اپنے علم کی بنیاد پر نہ کر سکے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی ان تک اس جھٹلانے کا نتیجہ، اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس اے نبی دیکھیے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد مچانے والوں کو۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کر رہا ہوں، اور میں بری ہوں اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہ مضمون بھی سورہ انعام میں آ چکا۔ مشرکین مکہ کے سردار لوگوں پر تاثر دینے کے لیے کہ ہم محمد کے بس ایسے دشمن نہیں ہیں، ہم تو جاتے ہیں سنتے ہیں ان کی بات، ان کی باتوں میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ایک جو ہے وہ ڈرامہ کرنا یہ سرداران قریش کا طریقہ تھا تاکہ اپنے عوام کو مطمئن کر سکیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر آپ کی بات کو بظاہر بن کر بیٹھتے ہیں، بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ ان بہروں کو سنا سکیں گے؟ یہ سننے کی نیت سے نہیں آتے، یہ صرف اور صرف ایک بناوٹ کے لیے، ڈرامے کے لیے، دکھانے کے لیے آتے ہیں، حقیقت میں ان کے کان بند ہوتے ہیں۔ کیا آپ ان بہروں کو سنا سکیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ وہ غور و فکر کر نہ رہے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اے نبی آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَىٰ، کیا آپ ان اندھوں کو ہدایت دے سکیں گے؟ حقیقت میں یہ ہدایت کی نیت سے آپ کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ صرف اور صرف ایک لوگوں پر تاثر دینے کے لیے کہ ہم بڑے غور سے ان کی بات کو سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ اندھوں کو ہدایت دے سکیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس روز یعنی روز قیامت اللہ انہیں جمع کرے گا۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ ایسے محسوس کریں گے جیسے وہ دنیا میں نہیں رہے مگر دن کی ایک گھڑی۔ ان کو اپنی دنیا کی زندگی بہت تھوڑی بڑی مختصر محسوس ہوگی، افسوس کریں گے کہ ہم نے اتنی کم مدت کی زندگی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بھلا دیا۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے حاضری کو جھٹلایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ ہوئے ہدایت یافتہ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اے نبی اس کا بھی امکان ہے کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں کہ جس عذاب کا ہم نے ان مشرکین مکہ سے وعدہ کر رکھا ہے، آپ کے سامنے وہ عذاب آ جائے جیسے کہ آیا بدر میں۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اے نبی ہم آپ کو اٹھا لیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر بھی یہ بچ کر کہاں جائیں گے، پھر بھی انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے رسول آئے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کے رسول آئے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا عدل کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی گئی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتائیے کہ یہ عذاب کب آئے گا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو بتائیے۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو اپنے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ ہر امت کے لیے ایک وقت طے ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب اس امت کا وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر اس امت کے لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں۔
عین معین وقت پر ان کی پکڑ آ جاتی ہے، ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کے اس 5ویں رکوع میں اللہ کے رسول کی ایک کشمکش چل رہی ہے مشرکین مکہ سے، مخالفین سے۔ اسی حوالے سے اللہ کے رسول ایک سوال پوچھ رہے ہیں ان معاندین سے، ان حق کے دشمنوں سے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر تم پر آ جائے عذاب راتوں رات یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم اس حوالے سے کس چیز کی جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی عذاب تو مجرموں پر ہی آئے گا نا، نافرمانوں پر ہی آئے گا، اللہ کے باغیوں پر آئے گا، آخر مجرم جلدی کس چیز کی مچا رہے ہیں؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، تم سوال کر رہے ہو مجھ سے عذاب کب آئے گا کب آئے گا، آخر تم کس چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب عذاب تم پر واقع آئے گا اس وقت ایمان لاؤ گے، اس وقت توبہ کرو گے شرک سے؟ الآن، اس وقت کہا جائے گا اچھا اب تم توبہ کر رہے ہو، وقت کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تم ہی اس عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو اب دائمی عذاب کا مزہ، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی کچھ جو تم کماتے رہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ باتیں حق ہیں؟ اے اللہ کے رسول، کیا واقعی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح ہے؟ یہ کیا ایسا ہوگا؟ قل ای وربی، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، انہ لحق، بے شک یہ ساری باتیں حق ہیں، ایسے ہی ہوگا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر ہر اس جان کے لیے جس نے کہ ظلم کیا ہے، اگر وہ سارا مال و اسباب ہو جو زمین میں ہے، وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے گی قیامت کے دن۔ کون سی جان؟ جس نے ظلم کیا ہے، جس نے شرک کیا ہے، اب وہ اس روز وہ جان چاہے گی کہ سارا مال و اسباب دے لیا جائے اور کسی طرح مجھے عذاب سے بچا لیا جائے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، لیکن ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا عدل کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، جان لو کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تمہیں اپنے ایک ایک عمل کے حوالے سے جواب دہی کرنی ہوگی، جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب عظمت قرآن کے حوالے سے دو بڑی عظیم آیتیں آ رہی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت آ گئی ہے۔ ایک شخص بڑا محسوس کرتا ہے کہ دل سخت ہے، نیکی کی طرف کوئی میلان نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر توجہ کے ساتھ سنیں تو قرآن مجید اس کے دلوں کی سختی کو توڑنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں پر زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے پہ زنگ آتا ہے جب اس پہ پانی پڑتا ہے۔ ہم ہوتے تو سوال کرتے وہ زنگ ہوتا کیا ہے، کب آتا ہے، کیوں آتا ہے۔ صحابہ اکرام کی اپروچ بڑی پریکٹیکل عملی تھی۔ انہوں نے پوچھا زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو یہ قرآن مجید دلوں کا زنگ کو اتارتا ہے، دلوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹاتا ہے، دلوں کی سختی کو کم کرتا ہے۔ تو پہلی قرآن مجید کی شان یہ ہوگی کہ قرآن سنتے جائیں گے، اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوں گے اور نیکی کی طرف مائل ہوں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر یہ قرآن مجید ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہیں، باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ جتنی باطنی بیماریاں ہیں ان سب کا سبب ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ تکبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی کسی دنیا کی نعمت میں اوپر ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ حسد اسی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی نعمت آپ کے پاس ہے تو مجھے اس کی وجہ سے حسد ہو رہی ہے۔ شہرت کی خواہش ہو، پیسے کی خواہش ہو، اقتدار کی خواہش ہو، یہ تمام کی تمام جتنی بھی خواہشات ہیں یہ باطنی بیماریاں ہیں اور ان کا سبب ہے دنیا کی محبت۔ قرآن مجید دنیا کی محبت کا علاج ہے، بار بار دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ یہ دنیا گھٹیا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں اور بہتر ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ضربے لگانا اور چلے کاٹنا، مراقبے کرنا، یہ سارے کے سارے عمل غیر مسنون ہیں۔ اللہ کے رسول نے تزکیہ صحابہ اکرام کا کیا اسی قرآن کے ذریعے سے۔ رات کو اٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر تاثیر لے لے کر قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو اپنے اندر ہیمر کرو، اتارو۔ اس سے تمہارے نفس سے، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اب دوسرا کام قرآن مجید یہ کرتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ یہ انسانوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ نمبر ایک، دل کی سختی دور کرتا ہے۔ نمبر دو، انسانوں کے دل سے دنیا کی محبت دور کر کے ان کے دل کی صفائی کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کے دل میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر ڈالتا ہے۔ نمبر تین، وہدن، اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے۔ اب جو بھی حکم قرآن مجید کا آتا ہے انسان خوشی خوشی پورے جذبے سے، ذوق و شوق سے اس پہ عمل کرتا ہے، اس لیے کہ آخرت کی فکر اب لاحق ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے انسان ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ مکی دور میں یہ دو کام ہوتے رہے صحابہ اکرام پر، سخت دل تھے، قرآن مجید کی وجہ سے نرم ہوئے اور اس کے بعد ان کے اندر قرآن مجید اترتا گیا اور ان کی کیفیت بدلتی گئی۔ مدنی دور میں احکامات آئے اور فوراً ان پر عمل ہوا۔ آج سگریٹ چھوڑنا بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، اس زمانے میں لوگوں نے شراب ایک حکم پر چھوڑ دی۔ پردہ کرنا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، پردے کا حکم آیا، اگلے دن سے تمام صحابیات انہوں نے پردے کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ تو فرمایا اب یہ قرآن مجید ہدایت بنتا ہے، اب انسان ڈوز اینڈ ڈونٹس پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ برحمتن، اور چوتھے درجے میں قرآن اب رحمت بن جاتا ہے۔ ہدایت ہے تو ہر نعمت رحمت ہے، ہدایت نہیں ہے تو جتنی بڑی آج دنیا میں نعمت ہے قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کب جب کے ساتھ ہدایت ہو۔ ہدایت نہیں ہے، جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنا زیادہ حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ میں نے تمہیں 80 برس کی زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اگر کوئی اچھا مقصد زندگی نہیں ہے تو آدمی پریشان ہوگا، اور اگر ہدایت ہے تو آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری زندگی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے تھا۔ تو فرمایا اس قرآن مجید کی 4 شانیں ہیں۔ نمبر 1، موعظۃ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت ہے۔ نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور،
اور یہ سینوں میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج ہے، وہدن اور یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے، تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین اور یہ مومنوں کے حق میں رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ، اے نبی کہیے کہ قرآن مجید اللہ کے فضل کا مظہر ہے، وبرحمتہ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی شان ہے، فبذالک فلیفرحوا ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ملنے پر اترائیں، خوشیاں منائیں، اللہ نے کیسی عظیم دولت دی ہے، ہو خیر مما یجمعون یہ قرآن مجید بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ دو طرح کی محنتیں ہیں، ایک محنت لگ رہی ہے دنیا کے لیے اور پیسہ بن رہا ہے، جائیدادیں بن رہی ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، اور ایک شخص کی محنت لگ رہی ہے قرآن مجید کے لیے، قرآن سیکھ رہا ہے اور قرآن سکھا رہا ہے۔ ایک کی محنت دنیا میں نظر آ رہی ہے، اس کا گھر بڑا شاندار، اس کے کارخانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی سواری بڑی شاندار، اور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی دولت خوب پھیل رہی ہے، بینک بیلنس خوب بڑھ رہا ہے۔ قرآن کے خادم کی دولت شاید نظر نہ آئے لیکن اللہ کے ہاں وہ دولت بھی جمع ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو دولت قرآن کے خادم نے جمع کی ہے وہ دولت بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت پر یقین عطا فرمائے۔ ہوبا خیر مما یجمعون یہ قرآن بہتر ہے اس مال و اسباب سے جو دنیا دار جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خادم قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں صرف اتنا اپنے ذہن میں خود سوچیے ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے جدید علوم سیکھے تھے، کتنا پیسہ لگایا تھا، کتنا عرصہ لگایا تھا، تمہارے سامنے قرآن سیکھنے کی دعوت آئی تھی، تم نے اس کے لیے کوئی وقت لگایا کہ نہیں لگایا، اس کے لیے کوئی وسائل لگایا کہ نہیں لگایا؟ بس یہ سوال اگر آپ کے سامنے ہو تو انشاءاللہ آپ خود سوچیں گے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم سیکھنے کے لیے بھی کوئی وسائل اور کوئی وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی واقعتاً دل و جان سے خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قل ارأیتم اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو ما انزل اللہ لکم من رزق کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما و حلالا تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال کے فیصلے کر لیے۔ اب اگر سورۃ الانعام کے مضامین آپ کے سامنے ہو تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہی مضامین دہرائے جا رہے ہیں۔ پنڈت ان کے فیصلہ کرتے تھے کہ یہ جانور ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر یہ جانور مردہ پیدا ہو گیا ہے، اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردہ بچہ دونوں کھا لیں گے، اس جانور پر سواری حلال ہے، اس پر حرام ہے، یہ جانور اتنے مرتبہ اس کے ذریعے سے بچے پیدا ہو چکے ہیں، یہ تو مقدس ہو گیا، اس کو تو ذبح کر ہی نہیں سکتے، اور یہ مقدس ہے جہاں مرضی جس کا مرضی پانی پی جائے، جس کی مرضی کھیتی چٹ کر جائے۔ یہ خام خائی کے اپنے پاس سے من گھڑت فیصلے۔ تو فرمایا کہ رزق اللہ نے نازل کیا ہے اور تم بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو اس میں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ قل اللہ اذن لکم اے نبی ان سے پوچھئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بنا رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں۔ کوئی قیامت بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر عظمت قرآن پر ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وما تکون فی شان اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، وما تتلو منہ من قرآن اب خاص طور پر ایک عمل کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، اور آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ قرآن میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، ولا تعملون من عمل اور اب جمع کے صیغے میں سب سے خطاب ہے، اور اے لوگو تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، الا کننا علیکم شہودا مگر یہ کہ ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، استفیضون فیہ جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کو بندوں کا قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی حال میں نہیں ہوتے، خاص طور پر جب آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور اے لوگوں تم کوئی بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت تم پر گواہ ہوتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب کہ تم اس عمل میں مشغول ہوتے ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
اپنی مارکۃ الآراء جو ان کی کتابیں ہیں معرف الحدیث کے نام سے احادیث کی شرح پر، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں نے کیا دیکھا کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا ہے وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے۔ نظر پڑی، کیا دیکھا، وہ کتاب میری ہے، میری لکھی ہوئی کتاب وہ پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس شخص سے بڑی محبت ہو گئی، نہ میں اس کو جانتا ہوں یہ کون ہے، لیکن محبت کیوں ہوئی کہ یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا کہ یہ بندہ اس وقت بہت کچھ پڑھ سکتا تھا، کوئی اور سرگرمی کر سکتا تھا، یہ بندہ اس وقت میری کتاب پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب سے تو ذرے کے برابر بھی، ذرہ کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی ابھی چونٹی کے انڈے سے نکلا ہے، تو کیا اس کی جسامت ہوگی؟ فرمایا اے نبی آپ کے رب سے تو ذرے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، زمین میں فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ہے کہ اس کا حال درج ہے ایک واضح کتاب میں۔ اب اس کے بعد پھر بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے، نہ جانے کل کیا ہوگا، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے حالات سے کہ یہ ہو گیا اس پہ غم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ کیا اللہ ہمارا دشمن ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، راضی برضائے رب، لہذا کیا غم کرنا۔ اور کل جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ جو کرے گا اس میں خیر ہے۔ ان کا اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنے حال کو وہ بالکل شریعت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں جو ہو گیا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی، رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا۔ اسی طریقے پر کل کیا ہوگا؟ بڑا پیارا شعر فارسی کا کہ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، ہمارا جو کارساز ہے وہ ہمارے کام کی فکر میں ہم سے زیادہ لگا ہوا ہے، وہ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم خود اگر اپنے کام کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اپنے آپ کو آزار دیتے ہیں، اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، ہمارا علم محدود ہے، وسائل محدود ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے ہم آج کے معاملات کو اللہ کے احکامات کے مطابق انجام دیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر کام میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ایمان اور تقوی انسان کو اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ بس یہ خام خواہی کے جو ہے وہ خوشکن قسم کے وعدے ہیں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ایمان لانے والے متقیوں کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی نعمتیں ہیں، دنیا میں بھی بشارتیں، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، اللہ کے فیصلے بدلنے والا کوئی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ولا يحزنک قولہم، اے نبی ان مشرکین مکہ کی باتیں، ان کی گستاخیاں آپ کو غمگین نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
یہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہرگز آپ کو بدنام نہیں کر سکتے۔ عزت ذلت ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی ہے، اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ تو یہ اگر آپ کو جادوگر کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں اور پاگل کہتے ہیں، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ جو پیروی کرتے ہیں ایسے لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو، ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کر رہے مگر کچھ گمانوں کی، وان ہم الا یخرصون، اور وہ نہیں ہے مگر محض قیاس آرائیاں کرنے والے، ان کے پاس کوئی بھی پکی بات، حتمی بات، یقینی بات نہیں ہے۔ هو الذی جعل